السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ چلیں، ہم نے آج 8 پارے میں سے، ہم نے کہا تھا کہ 8ویں پارے میں سے آپ مثالیں ڈھونڈیں گے جو ہوم ورک کے طور پہ آپ کو دیا گیا تھا، تو یقیناً آپ نے کیا ہوگا اسے۔ اب بتائیے۔ جی جی شہد، چلو آپ بات کرو، پھر میں پوچھتی ہوں ایک سوال پوچھنا ہے مجھے۔ اچھا نہیں پوچھیں، بات ہو گئی میری مکمل۔ ہاں باجی، مفعول کے لیے جو آپ نے کہا تھا نا کہ شروع میں پیش ہو اور آخری حروف سے پہلے زبر، جی جی یہ اپنی جگہ پہ کرتا ہے، اور جو لاسٹ والا شروع میں پیش ہو اور لاسٹ حرف سے پہلے ساکن ہو، تو یہ تو ساکن ڈھونڈے نہیں، تو ہیں، لیکن ساکن نہیں، جیسے نہیں زیر ہو۔ زیر ہو تو پھر وہ فاعل ہے۔ جی ہاں تو اب وہ ہیں تو بہت سارے، لیکن مجھے جیسے منہ سے نون ہے اور منہ میں نون، اس طرح جیسے آپ نے لکھا ہے تھا، اب یہ ملے تو ہیں لیکن یہ جمع میں ملے ہیں، جیسے مشرکینا، ہاں نہیں، مجرمینا۔ وہ نہیں، وہ ابھی ہم نہیں نے نا؟ کیونکہ جمع نہیں کیا ہے نا، تو ہم اس کو ابھی نہیں اچھا دیکھ لیں اچھا گے، ٹھیک اچھا، ہے؟ اوکے اوکے۔ جب ہم وہ اونا اینا والا کر لیں گے تو پھر ہم اس کو دیکھ لیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اچھا ویسے ہم نے شروع میں ٹھیک کیا ہے۔ تو تھا، لیکن اب I don't know آپ سب کے پاس وہ ریویژن میں ہے یا نہیں، لیکن اب دوبارہ سے ایک دفعہ دیکھ کے تو پھر اس کو کر لیں گے ہم، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ تو بہت سارے ہیں ماشاءاللہ، لیکن یہ کہ تنوین والے صحیح ہے۔ اور چل یہ جو آخر میں والی کاف والی جو یہ بھی صرف مجھے ایک ہی ملے، ہو سکتا ہے زیادہ ہو۔ سورہ ہاں، بالکل کی بس ایک ہی مجھے ملا۔ خیر چلو آپ یہ شروع کرو، پھر الحمدللہ۔ 8ویں پارے میں کدھر ملا آپ کو؟ سورہ آراف اور آیت 64 میں ملا۔ آیت 64 کون سا ورڈ کہہ رہی؟ یہ جو ہے نا آخر میں زیر والا جو ہے نا کاف، جو مونس کے لیے آتا ہے۔ فل کی۔ ہاں تو اس کا ترجمہ ہم نے کیا بتایا تھا، وہ نوٹس میں آپ دیکھیں کہ جب کی ہوتا ہے اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ زیر میں آتا ہے نا، مونس کے لیے آتا ہے نا۔ ہاں مؤنث کے لیے، لیکن پھر ہم نے وہ نوٹس میں یہ لکھا تھا نا کہ جب کی ہوتا ہے تو پھر اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں تیرا تیری تجھ سے۔ ہاں تو پھر ہاں یہاں پہ کیا ہے ایسا کوئی ترجمہ؟ نہیں صرف ہے، لیکن تو تیری تجھ سے نہیں، فل کی کشتی میں نہیں، اچھا یہ تو نہیں یہ ہوگا نا، ٹھیک فلک ہے۔ جو ہے یہ پورا خود ایک کشتی کو کہتے ہیں، تو یہ ہوں جو ہے کوئی الگ سے نہیں ہے، مطلب یہ لفظ کو آپ بریک نہیں کر سکتے، صحیح ہے؟ اچھا اچھا یہ اچھا فلکی ایک لفظ ہے، یہ کاف اس ورڈ کا حصہ ہے، الگ سے نہیں ہے، یہ جو تیرا تیری یا تجھے یا کچھ یہ بتایا ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم نے وہ کیا تھا نا کذالکا، ذالکا، ہم نے کہا تھا اس میں جو کاف آخر میں آ رہا ہے، کذالکی میں تو کاف زیر آ رہا ہے اور ذالکا میں کاف زبر آ رہا ہے آخر میں، تو یہ وہ اچھا والا نہیں ہے جو ہم نے سیکھا ہے، کیونکہ یہ ایز سچ ایز اے ہول ایک ورڈ ہے، ایک لفظ بن اچھا رہا ہے یہ، اچھا، صحیح ہے؟ ہاں اچھا وہ آپ نے سمجھ گئے۔ نکالا تاکہ آپ کو جو ہے اور پکچر جو ہے کلیئر ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر یہ جو ہاں کاف ہے یہ کوئی مونس کی کاف نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ باقاعدہ نئی ایک ورڈ کی کاف ہے، یہ کشتی لفظ کی کا کاف ہے۔ حصہ ہے، یہ لفظ کا حصہ ہے، صحیح ہے؟ اوکے اوکے۔ ٹھیک ہے، چلیں اور بتائیے کسی نے کوئی جو مثالیں نکالی ہیں آپ لوگوں نے؟ جی باجی بتاؤں میں، 112 آیت ہے، 112 8واں سپارہ،
सूरत का नाम बताइए ना। सूर्य 8वां पारा सूर्य नाम में ही है, 112 आयत, सेकंड आयत ही है। रब्बु का इसम है, ठीक है, तुम्हारा रब। और सही। आगे फेल है 116 में, युजिल्लु का, कौन सी आयत में? 116, 116। वो तुझे भटका देंगे का, युदिल्लु के साथ का, काफ है, सही है, ठीक है। फेल के साथ काफ है। फिर आयत 119 में है, जी, अलैकुम, तुम पर, हुर्फ के साथ है, सुकून अगर अलैकुम, नहीं करना ठीक है, है, इन्नकुम। और सही है। इसके अलावा कमन है इस तरह, कहाँ पे? आयत नंबर बताइए सदफ। जी एक सेकंड, मैंने डायरी में लिखा आयत ग्रुप लेवल होगी 125 पे शायद, 125 चेक कर लीजिए, 125 शायद। गजाली का भी है 125 में, इसी तरह तो काफ ये शुरू तो, में आ रहा है, हाँ, काफ शुरू का आ रहा है का, लेकिन ये जो आखिर में हर जो से काफ पहले। है, आखिर का जो काफ है, ये वो वाला नहीं है जो हमने मुजक्कर वाला और नहीं नहीं, सीखा वो था, तो ठीक। जाली का, हाँ नहीं, ये पूरा शुरू एक वाला लफ्ज जो है, काफ है। कज़ालिका, जी। और का अन्नमा भी होगा 125 में ही, गोया के का शुरू वाला का और अन्नमा हर में चला जाएगा। ठीक है, सही। आरफ में सदरी का, और क्या है? बस बताऊं। और बाजी सूरह आरफ आयत 2, आयत 2 है, सदरी का, तुम्हारे सीने में सदर है और का मुज़क्कर है। ठीक है, सही। और चलें, ठीक है सदफ, जज़ाकल्लाह खैर। जी अनीसा, आप बताइए, आपने कौन सी मिसालें निकाली हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये सदफ बता चुकी है ना आयत। हाँ, उसके अलावा जो इन्होंने बताई है, इसके अलावा अगर आपके पास कोई है तो वो बताइएगा। ये सूरह अनाम की आयत है 139, मुहर्रमन। मैंने निकाली है, बदर करेक्शन कर दीजिए, सही ढूंढिए कि ना। 149 में क्या वर्ड है? मुहर्रमन, ये क्या है? माँ पेश मीम पेश मुंह के फाइल मफूल उनके, ये शद आ रहा है ना। 148 या 49? 139 39। सूर्य अनाम की आयत। जी जी, अब शद लगा हुआ है, वैसे टोटल तो 4 वर्ड्स हो रहे हैं, लेकिन ये अब जरा चेक कर लीजिए, मैंने सही लिखा है। जी, ये मुहर्रमून को आप क्या कह रही हैं? मफूल के पैटर्न पे ढूंढ रहा है ना, मफूल उनके, मफूलन मीम का, पेशमू, मीम मफूलन वाला पेशमू वाला जो फॉर्मूला तो नहीं है जो, हाँ, मफूल का जो हाँ फॉर्मूला है उसके मुताबिक आप कह रही हैं। जी जी, तो एक ठीक है, वर्ड कम है ना। ठीक है, कम है या सही है? नहीं सही है। मुहर्रमुन आपने ठीक है, वो सेकेंड लास्ट हर्फ से पहले जो है, वो सेकेंड लास्ट जबर हर्फ पर जो है ज़बर होनी जबर, चाहिए। तो जब हम ये शद को खोलते हैं तो पहला रॉ जो है वो साकिन होता है और दूसरा रॉ जो है उसके ऊपर ज़बर है। जबर सही है। मुहर्रमुन, हराम किया हुआ, ठीक है।
اور اسی طرح آگے آئے ہے 145 میں ہے نا، لیکن اس پہ وہ ہے زبر کی ترمیم ہے نا 145 جی جی الیہ محرمن تنوین ہے یہاں پر بھی لیکن زبر کی تنوین ہے. یہ اس کو check کرنا ہے. اس سے پہلے آپ نے کیا بتایا تھا؟ یہ وہ محرم من تھا پیش کی تنوین تھی اور یہاں پر زبر کی تنوین ہے نا الیہ 1 آیت 145 پر میم پیش منہ ہے نا محرمن زبر کی تنوین ہے نا 2 زبر. اچھا، جو ہم نے فارمولا کیا تھا وہ آپ کے سامنے ہے ابھی؟ ہاں ہاں میرے جی جی میرے سامنے. ٹھیک ہے، تو جی جی وہ جو محرمن بھی ابھی آپ نے بتایا ہے نا، تو اس میں بھی جو یہ تنوین آ رہی ہے نا، تنوین کو بھی ہمیں کھولنا پڑے گا. جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو جب کھولتے ہیں تنوین کو تو پھر کیا آتا ہے؟ میم پیش منہ اور نون ساکن من، محرمن نون ایسے بن رہے ہیں نا. نون جی ہاں، جی تو وہ آخر نون اس پہ تو وہ نہیں آ رہا ہے آپ کے پاس، ٹھیک زبر نہیں مل رہا ہے. سمجھ ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے اس لیے یہ وہ اور فارمولے پہ نہیں فٹ ہوگا. صحیح ہے صحیح ہے. اور آیت 145 پر ہے رب کا اسم کے ساتھ ہے کاف زبر کا آپ کا رب. سورہ نام کی آیت 145 رب کا غفور صحیح الرحیم. صحیح، ٹھیک ہے، شاباش. اور اسی کے نیچے ہے آیت 147 شروع ہوتی فَإِن كَذَّبُوكَ کا فیل کے ساتھ ہے کاف زبر کا کذبو کا کذبو کا، اور ترجمہ کیا ہے؟ جھٹلائیں آپ کو، وہ جھٹلائیں آپ کو. شاباش، ویری فیل گڈ، فیل کے ساتھ ہے. صحیح. اور دوسرا بھی چلے وہ ٹھیک ہے ابھی میری سمجھ میں آ گیا. لیکن اس کے آگے ہے دوسرا مین پہ شروع والا ہے 154 آیت وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مین پہ شروع کے ساتھ ہے. میرے 4 ورڈس آتی ہے. اس میں کیا ہے 154 میں؟ یہ مین پہ شروع والی ہے لیکن اس یہ 4 ورڈ کی ہے نا، لیکن جو آپ نے فارمولا بتایا تھا مین پہ شروع والا وہ 5 حرفی تھا. ٹھیک ہے نہیں یہ نہیں، وہ غلط ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو ہونا یہ چاہیے کہ سیکنڈ لاسٹ حرف پہ زبر ہونا چاہیے. وہ ہے اس پر ہے رات پہ زبر ہے نا رو پہ. نہیں، پھر یہ تنوین ہے نا آخر میں. انیسا، میں یہی آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ تنوین ہے یا تشدید ہے تو اس کو پھر ہمیں کھول کے اس لفظ کو دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے آخر میں یہ میں نے وہ مارک کرا تھا تو میں نے کہا اس ہاں، لیے آپ بتا دوں نا. ٹھیک ہے. اور دوسرا بھی رب اس کی سورہ آراف کی آیت ہے 18 فیل کے ساتھ تبعک لمن تبعک. ایک منٹ. رمن طبیعہ کا، پیروی کی تیری. جی پیروی کی فیل صحیح، کے ساتھ. ٹھیک. چلیے، جزاک اللہ خیر انیسا. اور جی صدف سکندر، آپ نے نکالا ہے کچھ؟ جی باجی، یہ آیت نمبر سورہ نام آیت نمبر 115 مبدلہ. ایک منٹ. 115. جی بتائیے. مبدلہ مبدلہ فائل کے فارمولے پر ہے. صحیح. اب یہ کس طرح سے، یہ بھی ایکسپلین کریں. یہ آخر حرف سے پہلے زیر آ رہی ہے نا، تبدیل کرنے والا اس کا مطلب ہے. کیسے؟
آخر حرف سے پہلے زیر آ رہی ہے. یہ تشدید ہے، اس کو کیا کریں گے ہم؟ 2 دفعہ آئے گا نا دال، تو ایک دال دفعہ کے اوپر پہلا ایک دال دفعہ جو ہے، وہ ساکن ہوگا اور دوسرے دال کے نیچے زیر آئے گی. ٹھیک ہے، تو پھر اس طرح سے آئی ہوپ کس کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ مبدلہ دال کی زیر والا جو ہے وہ سیکنڈ لاسٹ حرف بن رہا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر ترجمے میں آپ دیکھیں کہ کوئی تبدیلی کرنے والا. ٹھیک ہے، ویری گڈ صدر. اور یہ آیت نمبر ہے 126. 126 جی. مستقیمن، یہ ہے مفعول کے فارمولے پر. مستقیمن، جی، میم کو جب بریک کریں گے تو ایک میم پہ زبر آئے گا اور نون ساکن ہوگا. دوبارہ بتائیں کیا کہہ رہی مطلب میم کے اوپر جو 2 زبر ہے، ہیں؟ جب اس کو توڑیں گے تو ایک میم کے اوپر زبر آئے گا اور نون کے اوپر ساکن آئے گا. اچھا، بنے گا، مجھے نہیں معلوم بنے. اس کو رہنے دیں کیونکہ تنوین والے ورڈز جو ہے نا تھوڑے سے کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں ایک اور بھی ہے 131 پہ مہلکہ. 131 یہ بھی فائل کے فارمولے پر ہے. مہلکہ، جی. صحیح. یہاں پہ بھی یہ بات دیکھ لیں کہ یہ جو کاف آخر کا ہے وہ ڈیٹیچبل والا نہیں ہے، جو ہم کہہ رہے تھے نا کہ تیری، تجھے، اس طرح کے معنوں میں جاتا ہے، جو ہم نے لاسٹ ٹائم سیکھا تھا. میں سب کو بتا رہی ہوں، یہ وہ نہیں ہے کاف. ٹھیک ہے، تو یہ مہلکہ جو ہے یہ ایز سچ مطلب یہ جو ہا لام کاف، یہ ایک ورڈ، روٹ ورڈ اس کا پورا یہی بنتا ہے. جیسے ہلاکت، یہ ہلاک کرنا اس میں آتا ہے نا. تو مہلکہ جی آخری حرف سے پہلے جو ہے ہمیں زیر مل رہی ہے اور یہ فائل کا فارمولا ہوتا ہے مہلکہ، ہلاک کرنے والا. ٹھیک ہے صدف، جزاک اللہ خیر. اور کچھ ہے؟ اور میں نے جو ہے وہ نکالے ہیں. جی ضرور. سورہ اعراف ہے، سورہ اعراف 13 آیت نمبر 13. 13 جی، اس میں ہے لکا، ہر کے ساتھ کا ہے. دوبارہ بولیں، کیا بول رہے ہیں؟ آیت نمبر لکا، 13 لکا. جی، حرف کے ٹھیک ہے، ساتھ ہے لام، ٹھیک، لکا. صحیح ہے. اور ہے نا آیت نمبر 15 میں بھی ہے انکا. صحیح ہے، انک من المنظرین. ٹھیک ہے، انک باقی کا وہ ترجمہ. مفعول کی مثالیں بے شک ٹھیک، جی بولیں. باقی جو ہے وہ تنوین کے ساتھ کچھ مثالیں تھیں، لیکن پھر آپ اس کو ایکسپلین کر دیجیے گا. وہ وہی والی مفعول والی. بتائیے کہاں پہ؟ یہ یہاں پہ ہے 141 آیت نمبر سورہ انعام، آیت نمبر 141. 141. ٹھیک ہے، بولیں. جی، اس میں ہے یہ مختلفاً ہے اور متشابہن ہے اور متشابہن ہے. یہ نہیں، ان کو ہم نہیں اس میں لیں گے، فاعل اور مفعول والے اس میں نہیں. وہ جو فارمولا ہے اس بیسس پہ ہم اس کو نہیں لیں گے. ٹھیک ہے، ویسے تو اگر ہم ان کی حالتیں دیکھیں مختلفاً اور متشابہن، وہ کیا بنتی ہیں؟ صدر، تو نصب میں ہے. ہاں،
اور नसब की हालत जो होती है, वैसे हमने क्या सीखा हुआ है वहाँ पे? वो कौन सी हालत होती है? मफूल की ही होती है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन वो इसको हम उस तरह से अभी वो नहीं देखेंगे, जो स्ट्रेट बिल्कुल हमारे जो फॉर्मूला पे बिल्कुल क्लियर कट बैठ रहे होते हैं ना, हमसे उन्हीं अल्फाज को जो है कंसिडर करेंगे। ठीक है, ठीक है। जज़ाकिल्लाह। क्योंकि फिर तर्जुमे में आपको वो इफेक्ट नहीं मिलेगा, तो फिर उसको को रिलेट करना मुश्किल है। वैसे नहीं आ रहा था तकीमन का भी। ठीक है, तो मफूल की बहुत सारी किस्में होती हैं ना, तो अभी हमने तो बहुत ही इसको सिंपल करके रखा है, तो इसलिए से हम उसी सिंपल फॉर्म को ही लेके चलेंगे। ठीक है, चलें। जज़ाकल्लाह खैर सदफ सिकंदर जी। और अब मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं, बाजी साहब ने बता दिया। एक बाकी है चलें, जॉब जी का, कहाँ पे है वो? ये सूर्य आराफ शायद 19 से मैंने लिखा है। हाँ यही देखो, यही है कंफर्म। एक मिनट, ज़ौजू का, ज़ौजू का 19 क्या में है? है। तर्जुमा क्या है? तेरी बीवी। सही है। यहाँ पे जो क लगा हुआ है ये क्या बता रहा है? ये काफ फेल के साथ है, आ रहा है ना, तेरी बीवी। फेल के साथ नहीं है, इसम के साथ है। हाँ इससे और फेल एक मना, मनाई का, मना किया तुझे। अभी मैंने आयत नंबर लिखना भूल गई उसके में। सदर आयत 12 है, आयत 12 में है माँ मना का। अच्छा हाँ ना, बस भूल गई मैं। और सदरों को ये सब बता दिए, गजबू का, रब्बू का। चलो, तो ये मिसालें बहुत मतलब बहुत आप देखें कि फ्रीक्वेंटली जो है ये क और की जो है, क उस बहुत ज्यादा कुरान में आता है और की भी नजर आ जाता है हमें। और ये मफूल वाले तो ये बस जमा के साथ बहुत हैं, ये वाहिद के साथ तो मुझे, मैं समझ नहीं पाई, इतनी मुमकिन नहीं देखा हूं मैंने। सही है, नहीं वो कम कम मिल रहे हैं, जैसे अभी जो एक दो सदफ ने बताए थे हमें, सदफ सिकंदर ने। तो ये आप आयत नंबर 12 में मना का कह रही हैं, हाँ वो सही है बिल्कुल। रोका तुझे, ठीक है, उसने रोका तुझे। और ये सब बता दिए, गजबू का, रब्बू ठीक का, है, चलें। और कदाली किसी के का। पास कोई मिसालें हैं जो अब तक क्लास में डिस्कस हुई इसके अलावा? तो फिर हम देख लेते हैं उसे, अदरवाइज फिर हम आगे चलें। 16 में सिरात का, तेरा रास्ता। ठीक है, सूरह आराफ सही। 12 में है अमर तुका, मैंने तुझे हुक्म दिया। शाबाश, फेल के साथ। चलें ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू आवर टॉपिक। अच्छा, पहले हमने सीखा था कि आखिर में वो हु, ही, हाँ, उसका इस्तेमाल कैसे होगा इसम के साथ, हमारे फेल में के अच्छी साथ। भी है। पंजों के कच्चा असल क्लास करिए दिया। हैदराबादी माइक खुला हुआ है आपका। जी, तो हमने अलामात जो सीखी थी कि आखिर में हु, ही या हा, और वो इसम के साथ कैसे आएगा, और फेल के साथ आएगा तो कैसे होगा, और हर्फ के साथ आएगा कैसे होगा। ठीक है, फिर हमने सीखा क और की, उसका भी हमने यूजेज इसम के साथ, फेल के साथ, हर्फ के साथ सीखा था हमने। अब आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो क्या है? हुमा, कुमा,
اور तुमा, ये कहाँ आते हैं? ये भी यूजली जो है आपको लफ्ज के आखिर में मिलेंगे, ठीक है। ये तीनों जी अलामतें, सॉरी, जी बोलिए। मुझे इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? असल में मुझे इमरजेंसी जाना है। जी जी, वो आपको बताया है ना, और ग्रुप्स पे भी, और इस ग्रुप पे भी मैं अनाउंस कर दूं कि जो हमारा वो चैनल, यूट्यूब चैनल है, उसका लिंक मैं डाल दूंगी, उसमें ये क्लास फिर आपको जो है ना एक दो दिन में इंशाल्लाह मिल जाएगी उस पर, ठीक है। अच्छा, तो अब क्योंकि उसमें इसमें जाके मजा तो पढ़, बहुत है, लेकिन अभी इमरजेंसी है। चलें, अल्लाह ताला आसानी फरमाए आपके लिए, अल्लाह ठीक है ना। जी, तो अब जो हम कर रहे हैं अलामतें वो क्या है? हुमा, कुमा और तुमा, ठीक है। ये अमूमन लफ्ज के आखिर में आपको मिलेंगी, और ये तीनों अलामतें अमूमन इस्म, फेल, हर्फ सबके आखिर में आती हैं, और तादाद में 2 होने को जाहिर करती हैं। मतलब ये जो इसका स्ट्राइकिंग फीचर है ना, वो ये है कि ये तादाद में 2 होने को जाहिर करती हैं। जो हमने हु, ही, हुमा, सॉरी हु, ही, हा और क और की सीखा था, उसमें क्या हम, मतलब अगर अदद वाइज हम कहें तो वो कितने को डिनोट करता था? ये अलामात जो थी वो कितने को डिनोट कर रही थी? वाहिद को, शाबाश, वाहिद। जी बिल्कुल। हु, ही, हा, ये वाहिद को ही कर रही थी। हु और ही जो है वाहिद मुजक्कर को, हा वाहिद मुन्नस को, ठीक है। इसी तरह क जो थी वो वाहिद मुजक्कर के लिए, और की जो है वो वाहिद मुन्नस के लिए, ऐसे ही था, ठीक है। शाबाश, जज़ाकल्लाह खैर अनीसा। तो अब जो हम करने जा रहे हैं ये हुमा, कुमा और तुमा, इसमें क्या चीज बहुत प्रोमिनेंट है कि ये 2 किसी चीज के 2 होने को जाहिर करते हैं। यानी आप ड्यूअल कह लें, है ना, या 2 से आसान और क्या हो सकता है, मतलब डबल होने को जाहिर करती हैं, ठीक है। एक नहीं और 2 कोई हो तो उसके लिए फिर हुमा और कुमा और तुमा आते हैं, सही। तो उसमें हम सबसे पहले हुमा को सीखते हैं। हुमा, इस अलामत का तर्जुमा जो है उन दोनों से किया जाता है। यानी जहाँ आपको हुमा लिखा हुआ मिलेगा तो वहाँ आपको तर्जुमे में उन दोनों का मफहूम मिलेगा, ठीक है। मिसालें देखें, अबू हुमा, अबू हमें पता है बाप को कहते हैं, और हुमा आ गया तो हुमा से हमने क्या कहा था कि इसका तर्जुमा क्या होगा? उन दोनों। तो अबू हुमा, उन दोनों का बाप, ठीक है। कौमा हुमा, कौम, कौम के लिए इस्तेमाल होता है, और हुमा उन दोनों, तो उन दोनों की कौम, कौमा हुमा, उन दोनों की कौम। वलीयुहुमा, वली दोस्त को कहते हैं, और हुमा का मायने है उन दोनों, तो उन दोनों का दोस्त, वलीयुहुमा, उन दोनों का दोस्त। रब्बुहुमा, रब्बु, रब, हुमा उन दोनों का, ठीक है। तो रब्बुहुमा, उन दोनों का रब। फिर है कंदहुमा, कंज, कंज कहते हैं खजाने को ना, कंदहुमा, उन दोनों का खजाना। फिर है आहदुहुमा, उन दोनों में से एक। आहदु एक को कहते हैं, और हुमा, अब एक और 2, तो इन दोनों को किस तरह से वो मायने हम एडजस्ट करेंगे? आहदुहुमा, उन दोनों में से एक, ठीक है। फिर है नफ़अहुमा, नफा कहते हैं फायदा, उन दोनों का फायदा, सही। तो ये सारे अस्मा के साथ हमने हुमा का इस्तेमाल देखा था। अब हम हर्फ के साथ देखते हैं अन, अनहुमा, उन दोनों से या उन दोनों के बारे में। जब हम किसी सहाबी का नाम पढ़ते हैं तो उसके साथ हम एक एडिशन लगाते हैं, रॉ और दुआ छोटा सा लिखते हैं हम, उसका क्या मतलब होता है? हजरत अबू बकर, फिर हम क्या कहते हैं आगे? रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। रदियल्लाहु ताला अन्हु, ठीक है। अनहु क्या मतलब होता है? उससे,
ایک ٹھیک ہے نا؟ مذکر. یہ ہاں ہو جو ہے یہ وہ ایک مذکر کے لیے نا، اور ان کا ترجمہ سے یا بارے میں اس طرح سے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ رضیہ، رضیہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ راضی ہو، رضی اللہ، اللہ تعالی راضی ہو، انہو ان سے. ٹھیک ہے، اب اگر کوئی دو لوگ ہیں جن کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دو سے راضی ہو، تو پھر کیا آئے گا؟ انہما. انہما، جی بالکل، یہ جو آپ کے سامنے آ رہا ہے نا، رضی اللہ عنہما، راضی ہو اللہ ان دونوں سے. ٹھیک ہے، تو انہما یہ حرف کے ساتھ ہما کی مثال ہے، اور پھر من ہما اسی کے برابر میں لکھا ہوا ہے، من ہما، من سے کے معنوں میں آتا ہے من ہما ان دونوں سے. ٹھیک ہے، فعل کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں ارحم ہما، ارحم ہما، ارحم کا مطلب ہے تو رحم فرما. ٹھیک ہے، ارحم تو رحم فرما، ہما ان دونوں پر. ان دونوں، تو ان دونوں پر رحم فرما یا ان دونوں پر تو رحم فرما. جو ہم دعا مانگتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو رب ارحمہما، ہم کس کے لیے وہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں؟ ماں باپ کے لیے. ماں باپ کے لیے. ٹھیک ہے، تو ماں باپ دو ہوئے نا، ماں اور باپ، تو دو کے لیے ہما. ٹھیک ہے، ارحمہما ان دونوں پر رحم فرما. ٹھیک ہے، پھر ہے لا تنہرہما، لا تنہرہما، تنہر ڈانٹنے کو، جھڑکنے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لا کا مطلب نہیں، مت، نہ، اور ہما ان دونوں. لا تنہرہما ان دونوں کو مت ڈانٹ، ان دونوں کو مت جھڑک، ہے نا، لا تنہرہما. پھر ہے نیچے یضیفوہما، یضیفوہما، یو یا کے اوپر جو پیش ہے وہ تو علامت ہے فعل کی جو ہم نے سیکھی ہے نا، مضارع. یا تا حمزہ نون ہم نے سیکھا ہے نا، تو یہ یا کے یا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ علامت ہے، سوری یہ فعل کی علامت. اور پھر آگے جو ہے نا ضیفو، ضیافت ہم کہتے ہیں نا، ضیافت دعوت کو کہتے ہیں، تو مہمان نوازی کرنا، ضیافت کرنا، دعوت کرنا. ٹھیک ہے، ضیفو ضیافت کرنا، اور ہما ان دونوں، یضیفوہما وہ ضیافت کریں ان دونوں کی. ٹھیک ہے، وہ ضیافت کریں ان دونوں کی، یضیفوہما. اب اس طرح جب بریک کر کر کے کریں گے تو پھر آپ کا کبھی بھی ترجمہ غلط نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، پھر ہے لہما، لہما، ل پھر حرف ہے اور اس کے ساتھ ہما. ل کا ترجمہ ہوتا ہے یہ، ہما ان دونوں، تو ان دونوں کے لیے، لہما ان دونوں کے لیے. ٹھیک ہے، اگر یہ لہو ہوتا تو پھر کیا ترجمہ ہوتا؟ لا کے ساتھ ایک ہا ہوتا اور الٹا پیش لہو، اس کے لیے. اس کے لیے. ٹھیک ہے، صحیح. اگر اس کے ساتھ ک ہوتا پھر کیا ہوتا؟ لکا، تیرے لیے. آپ کے لیے، تیرے لیے. آپ کے. ہاں بالکل. اور اسی طرح من نیچے ہے، من کے ساتھ اگر ک ہوتا پھر تم سے، آپ سے. آپ سے. آپ سے، تجھ آپ سے، سے. تم سے. ٹھیک ہے، جو بھی وہاں پہ ریفرنس بن رہا ہوگا، کانٹیکس اس طرح کا ترجمہ ہوگا. صحیح. چلیں اب بتائیے اس کو سب کو یہ سمجھ آ گیا ہے یا کسی کو کچھ پوچھنا ہے اس بارے میں؟ ہما، کما اور تما، اس میں سے ابھی ہم نے ہما سیکھا ہے. یہ تینوں علامتیں عموماً اسم، فعل، حرف سب کے آخر میں آتی ہیں اور تعداد میں 2 ہونے کو ظاہر کرتی ہیں. ٹھیک ہے، پھر ہما کے بارے میں ہم نے فردر یہ سیکھا کہ اس علامت کا ترجمہ ان دونوں سے کیا جاتا ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ جیسے ہم نے ہو سیکھا تھا، آخر میں جو ہاں پیش ہو ہوتا ہے، تو آپ نے کہا کہ وہ